أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی اس تیسری صحبت میں، تیسری مجلس میں یہ امر یاد رکھنے کے لائق ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ہر شے نے ترقی کے سفر کو طے کیا ہے. کل کا انسان غاروں میں رہتا تھا، آج عالی شان مکانات میں رہتا ہے. کل پتوں سے جسم کو چھپاتا تھا، آج بہترین پوشاکیں اس کے بدن کی زینت ہے. کل تک سفر اور سفر کے ذریعے اور طریقے دشوار تھے، مشکل تھے، کٹھن تھے، اور آج کا سفر اتنا آسان ہے کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. پہلے ایک شہر میں رہنے والا انسان دوسرے شہر میں رہنے والے انسان سے رابطے میں دشواری محسوس کرتا تھا. آج اتنی آسان ہو گئی زندگی کہ ایک انگلی کی حرکت، ایک کلک مشرق میں بیٹھے ہوئے انسان کو مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان سے ملا دیتی ہے. اور دیکھیے، اگر آپ کسی کو ایک خط لکھیں، اب آسان کر کے کہتا ہوں میل بھیجیں، لیٹر بھیجیں، ظاہر ہے اگر یہاں سے میں لیٹر بھیجوں ڈیلس فورٹ ورتھ یا نیو یارک تو آج بھیجوں گا تو کم از کم 2 دن تو لگ جائیں گے وہاں وصول ہونے میں. اس عہد کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ نے ای میل کیا یا ایس ایم ایس کیا تو وقت نہیں لگے گا. ادھر آپ نے سینڈ کیا، ادھر موصول ہو گیا. لکھے ہوئے خط کے جانے میں 2 دن کیوں لگ رہے تھے؟ اور ای میل کی شکل میں یہ فوراً کیسے پہنچ گیا؟ ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جب کوئی شے
مادی ذرائع پہ سفر کرتی ہے تو وقت کی محتاج ہوتی ہے، لیکن جب نور کے دوش پر انٹرنیٹ کے ذرائع سے جاتی ہے تو وقت نہیں لگتا۔ تو اگر کوئی نور پر سفر کرے تو وقت نہیں لگتا، اگر کوئی مجسم نور ہو تو حیران ہو کر نہ پوچھنا، زنجیریں در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، وہ گیا بھی اور آیا بھی۔ اچھا، پھر ایک اور انداز سے بھی دیکھیے، ہم نے شہریار صاحب کو ایک ای میل کیا، انہوں نے وہ ای میل فارورڈ کیا سمر عباس صاحب کو، سمر عباس صاحب نے وہ ای میل بھیج دیا اعجاز صاحب کو، اعجاز صاحب نے وہ ای میل پوری کمیونٹی کو بھیج دیا۔ تو مجھے بتائیے، اتنے لوگوں تک وہ پیغام پہنچ گیا، اور جو میں نے بھیجا میرے پاس بھی تو ہے نا، ایک ہی خط ہے نا، لیکن ایک وقت میں کتنی جگہوں پر موجود ہے؟ دنیا حیران نہیں ہو رہی، میں 40 جگہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو حیران ہو کر یہ نہ پوچھنا کہ ایک وقت میں علی 40 جگہوں پر کیسا تھا۔ بھئی تم نے سوال ہی 40 جگہوں کے لیے پوچھا ہے، ورنہ جو مجسم نور ہو وہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر مقام۔ یہ جملے اگر آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں تو میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جب ہر شے نے ترقی کے سفر کو طے کیا ہے، اچھا ایک بات کہوں، سفر ارتقاء کا چیزوں ہی نے طے نہیں کیا، محاوروں نے بھی طے کر لیا ہے۔ جو میری عمر کے حضرات ہیں، احباب ہیں، وہ جانتے ہیں، محاورہ یہ تھا، چراغ تلے اندھیرا۔ آج چراغ تلے اندھیرا نہیں ہے، چراغ کے اوپر اندھیرا ہے۔ اتنی تبدیلی آ گئی نا دنیا میں۔ جب ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے تو کیا باطل نے اپنی صورت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی ہوگی؟ جب ہر شے نے ترقی کی تو کیا کفر نے اپنی حالت کو نہ بدلا ہوگا؟ تو عزیزو یاد رکھیے گا، جہاں ہر شے آگے بڑھی ہے نا، وہیں پر باطل نے بھی ایک ترقی کا سفر کیا ہے اپنی دانست میں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے باطل حق کے مقابلے پر صورت باطل پر آتا تھا، آج باطل حق کے مقابلے پر حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اسی لیے حکم دیا تھا، لا تلبسوا الحق بالباطل۔ دیکھنا، باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو نہ چھپانا۔ تو جب باطل نے حق کا لبادہ اوڑھ لیا تو ارباب حق کی ذمہ داری دوہری ہو گئی، دوگنی ہو گئی۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ استعمال کیے جا سکیں۔ تو ذمہ داری اب یوں بڑھ گئی کہ پہلے تو باطل کا مقابلہ کرنا تھا، اب فقط مقابلہ ہی نہیں کرنا ہے، پہلے پہچاننا بھی ہے کہ کس کس پردے میں باطل کہاں چھپا ہے، اور پھر مقابلہ کرنا ہے۔ تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ باطل جب حق پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ باطل حق کی راہ میں رکاوٹیں کیسے کھڑی کرتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باطل نماز پڑھنے سے روکتا ہے تو نہیں،
باطل نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، نمازوں سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. باطل روزے رکھنے سے منع کرتا ہے؟ نہیں، روزے رکھنے سے بھی منع نہیں کرتا. باطل تلاوت قرآن سے روکتا ہے؟ نہیں، تلاوت قرآن سے بھی نہیں روکتا. اب جملہ کہنے کی اجازت دو. باطل کے لیے تو یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور تلاوت قرآن تو ٹولز ہیں. آپ حیران ہو رہے ہیں بھئی دیکھو نا، 11 ہجری میں در سیدہ پر شعلے نظر آ رہے تھے، نمازیں اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھیں. در سیدہ پر ہجوم جمع تھا، لیکن زکوٰۃ جمع کرنے کی تیاری تھی. اور آگے بڑھو، صفین ہو رہی تھی نا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا تھا نا. اور بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، 60 ہجری میں باطل تکبیر کا نعرہ لگا کر تکبیر کا گلا کاٹنے نکلا تھا. قاضی شریح تو یاد ہے نا، فتویٰ لے کے گیا تھا، اور 700 حافظان قرآن خود یزید کے دربار میں موجود تھے. کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا، حج کرنے سے نہیں روکتا، نماز پڑھنے سے نہیں روکتا. روکتا کس چیز سے ہے؟ عزیزو، باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے سوچنے کا عمل چھین لے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سوچنے کا عمل تم چھوڑ دیتے ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ سورہ یونس 10واں سورہ اور اس کی آیت کا نشان 100، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر رجس کا پردہ ڈال دیتا ہے. جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر رجس کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے. نماز پڑھنے سے نہیں روکا جاتا. بابا مسجد زرار بھی نمازیوں ہی نے تو بنائی تھی، نمازیوں نے بنائی تھی نا مسجد زرار، لیکن مسمار کرنے کا حکم آیا نا. اس کا مطلب یہ کہ باطل کے رخ میں نماز ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے. وہ روکتا کیا ہے؟ سوچنا چھوڑ دو. عزیزو، یہ رجس کا پردہ ہی تو پڑا ہوا ہے کہ آج تک ملت یہ طے نہیں کر سکی کہ قاتل بھی رضی اللہ ہو، مقتول بھی رضی اللہ ہو، ظالم بھی جنتی ہو اور مظلوم بھی جنتی ہو. ممکن نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے عزیزو؟ اب آپ سے عرض کروں کہ وہ ان عبادتوں سے اس کی روح کو، اس کی تاثیر کو چھین لیتا ہے. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، جب سوچنے کا عمل رکا، الفاظ نے اپنا مفہوم کھویا، اعمال نے اپنا نتیجہ کھویا، اور عبادات سے تاثیر غائب ہو گئی. میری پہلی تقریر جو تمہیدی صحبت میں نے عرض کیا تھا، نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ نماز جہاں ہوگی وہاں بے حیائی نہیں ہوگی. اگر کسی معاشرے میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں، مسجدوں کی شاندار عمارتیں بھی موجود ہوں، رشوت ستانی کا بازار بھی گرم ہو، تو تاثیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے ایسے ہی نہیں ہم نے فرض کر دیے. دیکھو عزیزو، اگر اللہ حکم دیتا روزے رکھو تو کافی تھا، ہمیں حق نہیں تھا پوچھنے کا کیوں. لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ وجہ بھی بتا رہا ہے تاکہ تم کو پتہ چل جائے روزہ قبول ہوا یا نہیں. ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اگر روزے رکھنے کے بعد بھی تقوی پیدا نہ ہو
کیا مطلب؟ روزے کی تاثیر تو گئی نا، نماز کی تاثیر تو گئی نا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سوچنے کے عمل کو چھوڑ دیا. اب یہ جملہ آپ اپنے لوح قلب پر نقش کر لیجئے گا. جب سوچنے کا عمل رکتا ہے تو دین مذہب بن جاتا ہے. دیکھیے، مجھے خیال رہتا ہے سامعین کے مزاج کا. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ گفتگو کا جو مزاج ہے ایسا بن گیا کہ سطح عمومی سے بلند گفتگو نہیں ہوتی. میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، دین مذہب بن جاتا ہے. اب تم سوچ رہے ہوگے کہ کیا اسلام مذہب نہیں ہے؟ ٹھہرنا، دین عربی کا لفظ ہے نا، مذہب کس زبان کا لفظ ہے؟ مذہب بھی عربی زبان کا لفظ ہے. پورے قرآن کو بسم اللہ سے والناس تک پڑھ کے دیکھو، اللہ نے کئی اسلام کو مذہب نہیں کہا. جب کہا دین کہا. کیوں؟ اور اب ظاہر ہے کہ مجھے گفتگو کو دامن اوقات میں رکھنا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، کل بھی 7-8 منٹ میں نے زیادہ لیے تھے. دیکھو، دین کا ترجمہ ریلیجن نہیں ہے، یہ مذہب کا ترجمہ ہے. اب فرق بتا دوں، ویسے تو اس پر میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، پوری طرح تیار ہوں. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دین وہ کہ جس میں تم نماز پڑھو تو کفر پر لرزہ طاری ہو جائے. مذہب وہ کہ تم نماز پڑھو، کفر تمہاری حفاظت کرے. توجہ نہایت اہم منزل ہے میرے عنوان کی. دیکھیے اس شہر میں جلوس عاشورہ تو برآمد ہوتا ہے. اب مجھے یہاں کا نہیں معلوم، لیکن اکثر جگہوں پر جب جلوس میں وقت نماز آتا ہے تو نماز کی صفیں بھی قائم ہوتی ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو آپ کو لوکل انتظامیہ تحفظ فراہم کرتی ہے نا. ایسی نماز اگر ہندوستان میں پڑھی جائے تو وہاں بھی انتظامیہ تحفظ دیتی ہے. تم نماز پڑھو تو کسی کو خوف نہ ہو، اللہ کا رسول نماز پڑھے تو غلاظتیں لا کر اس کے سر پہ ڈال دی جائیں. بھئی تمہاری نماز سے کافر ڈرتا کیوں نہیں؟ رسول کی نماز سے لرزتا کیوں ہے؟ کیوں؟ تمہاری نماز مذہب والی نماز ہے، رسول کی نماز دین کی نماز تھی. اچھا، ایک بات اور کہہ دوں، مذہب کی نماز اور دین کی نماز. اچھا، آج آپ کا جو، اب سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، گھر میں ہوتے ہیں تو نماز اول وقت پر بھی پڑھ لیتے ہیں مومنین، ورنہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں. اچھا، آپ کے نماز پڑھنے سے غیر مسلموں کو کوئی پریشانی ہے؟ جی نہیں ہے نا؟ الحمدللہ نہیں ہے. اگر سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے ساتھ گھر میں نماز پڑھتے رہتے تو مکے والوں سے کوئی پرابلم تھا؟ حضور پیغام یہی دے رہے تھے کہ نماز اسی وقت نماز ہے، دین اسی وقت دین ہے جب وہ باطل کو للکارے، جب وہ باطل کو چیلنج کرے. پڑھو سورہ ہود، میں نہیں جا رہا تفصیلات میں. قوم کہتی ہے شعیب سے، شعیب تمہاری نماز کیا اب ہم کو اپنا مال خرچ کرنے سے بھی روکے گی؟ کیا ہماری مرضی سے اب کاروبار بھی نہیں ہو سکے گا؟ یقین کرو، نماز اس وقت نماز ہے دین کی
جب وہ تمہاری زندگی کے طرز عمل پر اثر انداز ہو. یہ کب ہوگا؟ جب تم دین سے وابستہ ہوگے، مذہب سے نہیں. کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ بات کروں گا تفصیل سے. بس اتنا سنو، آج اجتماعیت کے ساتھ تم رہتے ہو، ہر شہر میں اسلامی مراکز ہیں، لیکن میں نے دیکھا بزرگوں میں، بڑوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اگلی نسل کیسے محفوظ ہوگی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے بیچ میں روک کر پوچھ لیں، مجھے روک دیں، میری تسلسل میں یا روانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. غلط کہوں تو مجھے روکنا. یہی گفتگو ہوتی ہے نا. ہماری اگلی نسل میں یہ تعلیمات دینی کس طرح جائیں؟ اتنے ہو تعداد میں تب گھبراتے ہو. کفر نہیں گھبرا رہا ہے، غیر مسلم نہیں گھبرا رہا ہے، مشرک نہیں گھبرا رہا ہے، مسلمان گھبرا رہا ہے. جو اس آیت کو پڑھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اطمینان دیتا ہے. تمہارے پاس اطمینان نہیں ہے. ٹھیک، آ جاؤ ذرا تاریخ کے پچھلے اوراق پر. اکیلا تھا ابو ذر دمشق میں، کفر کتنی بڑی اکثریت میں تھا، گھبرانا کس کو چاہیے تھا؟ یقین کرو ابو ذر نہیں گھبرایا، کفر گھبرا رہا تھا، باطل گھبرا رہا تھا. حاکم لکھ رہا تھا خلیفہ کو، اگر ابو ذر یہاں رہ گئے تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ ہے دین کی طاقت، یہ ہے دین کی طاقت. اور یہ جب باقی رہتی ہے جب عقل و فکر سے کام لیا جائے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، گفتگو تلخ نہ ہو جائے. تو یہ ہے دین کی طاقت، جب عقل سے کام لیا جائے. جب تم عقل سے کام لینا چھوڑتے ہو تو پہلی بات میں نے کہی کہ دین مذہب بن جاتا ہے. اور دوسری بات پھر یہ ہوتی ہے جو الفاظ تم بولتے ہو تم کو اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے. مجھے اجازت دیں گے ذرا میری تلخ نوائی کو معاف کر دیجیے گا. اچھا تو بھائی وہ الفاظ بول رہے ہو جس کے معنی سے تم واقف ہی نہیں ہو. پہلا لفظ دے رہا ہوں، خلوص. دوسرا لفظ ثواب. یہ جو نیند قربان کر کے رات رات بھر جاگ کے سجدے کیے جاتے ہیں، کیوں؟ ثواب. بات رہ گئی تو پھر کل مکمل کر دوں گا. مجھے نہیں معلوم میں کہاں تک پہنچ سکوں گا، 8:59 تو آلریڈی ہو چکے ہیں. اچھا، ثواب کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کیجئے ثواب ہوتا ہے، یہ کام کیجئے گناہ ہوتا ہے. ثواب میں کیا ہوتا ہے، گناہ میں کیا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. انگلش میں لے آؤ اس جملے کو، سارا جملہ انگلش میں ہوگا. ثواب SAWAB، ثواب. بھائی ثواب ہوتا کیا ہے یہ بھی تو سمجھاؤ ہم کو. نماز پڑھ لیجئے ثواب ہو گیا، کیا ہوا؟ قد لمبا ہو گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، رنگ گورا ہو گیا. ہوا کیا؟ فرق کیا پڑا؟ بھائی میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نے نماز شب نہیں پڑھی، میرے بھائی نے پڑھی تو ان کو ثواب ہوا. میں جاننا چاہتا ہوں ان کو کیا ملا ہے جو مجھے نہیں ملا. کہاں تک یہ درد دل ہے جناب. فقیہ ہے شہر، پتہ نہیں یہاں تک پہنچے یا نہیں، لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، نظر کسی کی فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. لیکن ڈرتا اس لیے ہوں کہ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. چلیے میں ساری تفصیل کو چھوڑتا ہوں، بس ایک لفظ کو آج لیتے ہیں، باقی پھر ابھی ظاہر ہے 2 تقریریں اور ہیں. سنو، خلوص کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے پوچھا بھائی صاحب مجھے سمجھائیے خلوص کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے صاحب فلاں مومن جو ہے نا وہ بہت مخلص ہے. الحمدللہ آپ سب مخلص ہیں،
میں تو بات سمجھانے کے لیے اب یہ مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا فلاں صاحب جو ہے نا وہ بہت مخلص ہیں. میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ انہیں مخلص کہہ رہے ہیں؟ بڑی توجہ رہے عزیزو. اور جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی میں مشکل میں پڑتا ہوں یہ میرے کام آتے ہیں. آپ سمجھ گئے خلوص کی تعریف کیا کی ہے؟ اپنی خود غرضی کو، اپنی سیلفشنس کو انہوں نے خلوص کہا. ٹھیک، چلو ایک اور مثال لیجئے. ایک مومن نے گھر پہ مجلس کرا لی. اچھا، لانگ ویکینڈ تھا، مومنین گئے ہوئے تھے، مجلس میں بہت کم لوگ آئے. انہوں نے انتظام بہت زیادہ کیا تھا لیکن مومنین کی تعداد بہت کم تھی. تو بانی مجلس کا دل ذرا ٹوٹا، ذرا چھوٹا ہوا کہ دیکھو اتنا ہی اہتمام کیا، لوگ ہی نہیں آئے، مومنین ہی نہیں آئے. دوست نے اس کو سمجھایا کہ بھائی کیوں غم کرتے ہو، جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے اس میں تعداد نہیں دیکھتے. اب میں سمجھ گیا خلوص کی تعریف کیا ہے، جہاں تعداد کم ہو. دن گزرے، اسی مومن نے دوبارہ مجلس کرائی، پھر اہتمام کیا. جتنا اہتمام کیا تھا اس سے زیادہ تعداد میں مومنین آ گئے. اب انہوں نے پھر دوست سے کہا دیکھا لوگ کتنے ہو گئے، میرا انتظام ناکافی ہو گیا. دوست نے کہا دیکھا نہیں تم نے، جس کام کو خلوص سے کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ رونق ہوتی ہے. کتنی تعریفیں میں نے دی ہیں؟ 3 تعریفیں دی نا. تو عزیزو ایک بات تو ثابت ہو گئی نا، یا تو دونوں تعریفیں غلط ہیں یا دونوں صحیح ہو نہیں سکتے. ایک صحیح ایک غلط ہو یا دونوں غلط ہو. مسئلہ تو یہی ہے نا، 3 آدمی 3 باتیں کہہ رہے ہیں تو 2 تو غلط ہوں گے، ایک ہی صحیح ہوگا. یہ مسئلہ ملت اسلامیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر 4 امام ہیں اور چاروں الگ الگ کہہ رہے ہیں تو چاروں غلط تو ہو سکتے ہیں. یہ اعزاز صرف تمہیں حاصل ہے، امام 12 ہیں، جو پہلے نے کہا ہے وہی آخری کہہ رہا ہے. اچھا عزیزان گرامی، اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص پہچانو خلوص کی ضد سے. خلوص کی ضد کیا ہے؟ کوئی صاحب میری مدد کرے. خلوص کی اپوزٹ کیا ہے؟ نفاق. ٹھیک ہے نا. اگر نفاق پتہ چل جائے تو خلوص پتہ چل جائے گا. دن کتنا اہم ہے، اگر رات سے واقف ہو تو دن سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب نفاق کیا ہوتا ہے ہم طے کریں؟ نہیں ہم نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. 4 سورہ ہے، سورہ نساء. اس کی آیت کا نشانہ 61، جا کے دیکھنا گھروں پہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان کو بلایا جاتا ہے قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، یہ قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، رسول کی طرف نہیں آتے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. منافقوں کو دیکھو گے کہ رسول قرآن کی طرف آئیں گے، تیری طرف نہیں آئیں گے. کیا وجہ ہے؟ قرآن لینے پہ تیار ہیں، رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. بات واضح ہوئی عزیزو؟ اس لیے کہ قرآن فرع ہے، رسول اصل ہے. جو اصل کو چھوڑ کے فرع کو تھامے وہ نفاق ہے. اور اگر نفاق کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو تعریف دیتا ہوں خلوص، جو فرع میں تبدیلی گوارا کرے لیکن اصل کا دامن نہ چھوڑے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نیکی کو ہمیشہ نماز کے آئینے میں دیکھا. نماز کے آئینے میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بڑا نیک آدمی کیا ہے؟ وہ نمازیں پڑھتا ہے تو بڑا نیک ہو گیا. یہ نیکی کا معیار ہے نہیں.
क्यों नहीं, अब आगे चलूंगा, लेकिन एक जुमला सुन लो। ये सूरह निसा है, इसकी 43वीं आयत। वो तो कहता है नमाज पढ़ो उस वक्त हत्ता तालमू मा तकुलून, जब समझ में आ जाए कह क्या रहे हो। नमाज मेयार नहीं है नेकी का, नमाज नेकी है हर वक्त नहीं। नमाज का असर सब पर है। बहुत गौर से और तवज्जो के साथ देखिए, नमाज का असर सब पर। नमाज का असर मोमिन पर भी है, नमाज का असर मुनाफिक पर भी है, नमाज का असर दुश्मन पर भी है। क्यों? अब आपको अर्ज कर लूं। दुश्मन नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है, मोमिन कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए करता है, मुनाफिक नमाज के पर्दे में छुपने के लिए नमाज पढ़ता है। याद रखना, बाग में किसी परिंदे ने फलों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना तोते ने पहुंचाया है। क्यों? इसलिए कि पत्तों का रंग भी वही होता है जो तोते का रंग होता है। धोखा देना आसान है, तो मुनाफिक को इस तरह ना पहचानना नमाज पढ़ता है या नहीं। जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मुनाफिक को उस वक्त भी नमाज पढ़ता है जहां नमाज तो देनी चाहिए। भाई यहां से तो आवाज आई, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे कुछ भाई वहां भी परेशान है कि मैं कह क्या गया हूं। मुनाफिक उस वक्त भी नमाज पढ़ता है जब नमाज छोड़ देनी चाहिए। वो नमाज ही तो पढ़ रहा था जिसको हालत नमाज में रसूल ने बुलाया था। वो नमाज ही तो पढ़ रहा था, आवाज दे दी आ जाओ। आयत याद है ना, रायतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा। ये फरा लेंगे, असल नहीं। रसूल बुला रहा है, ये नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज तमाम की, और नमाज तमाम करने के बाद आया, या रसूलल्लाह आपने बुलाया था? फरमाया हां बुलाया था, तुम आए नहीं। कहने लगे या रसूलल्लाह जिस वक्त आपने आवाज दी ना, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया मुझे मालूम था, यही देखने के लिए बुलाया था कि नमाज पढ़ ही रहा है और नमाज से वाकिफ भी है या नमाज से गाफिल है। अच्छा, नमाज से गाफिल। अजीब बात है जनाब। सूरह माऊन 107वां सूरह कुरान मजीद का, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, अफसोस ऐसे नमाजियों पर, होम अन सलातहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। नमाजी भी कह रहा है, नमाजों से गाफिल भी कह रहा है, अमल कर रहे। सूरह गाशिया, ये 88 सूरह है कुरान मजीद का, इसकी भी एक आयत सुनते जाओ। सामने आ गई मेरे, इसलिए पढ़ रहा हूं। फरमाया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। आयत के तेवर, आयत के गज़ गज़ब को देखना। आमिलतुन नासिबा, जम के ये जो अमल कर रहे हैं ना, जितनी तेजी से अमल कर रहे हैं इतनी तेजी से जहन्नुम के करीब हो रहे हैं। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। मैं नमाज पढ़ रहा था, हम भी देखना चाहते थे, लेकिन तू नमाज से गाफिल रहा। या रसूलल्लाह हुआ क्या? आपने फरमाया सुन, नमाज क्या है? मेरा जुमला लाया ना कर देना, बड़ी तवज्जो। नमाज क्या है? कहने लगा नमाज अमल है। आपने फरमाया मैं कौन हूं? कहा आप ईमान हैं। कहा नहीं जानते? जब ईमान पुकारे तो अमल को छोड़ देना चाहिए। जब ईमान पुकारे तो सोचना नहीं चाहिए। जब ईमान पुकारे तो बहस करनी नहीं चाहिए। जब ईमान दावा करे तो उससे गवाह नहीं मांगने चाहिए। नहीं भाई,
माफा मांगो। रसूल ने पुकारा है। अब मसला भी जरा समझ लो जल्दी से, और वो ये है, जब कभी हालत नमाज में मासूम पुकारे तो नमाज के जिस रुकन पर भी हो, नमाज को वहीं छोड़कर तर्क करके खिदमत में हाजिर हो जाओ, और जब हुक्म की तकमील और तामील कर चुको वापस जाओ तो अब दोबारा नमाज शुरू नहीं करना है, जहां छोड़ी थी। क्यों? जितनी देर मासूम की तामील हुक्म हुई है वही तो है नतीजे वाली नमाज। बात आप तक पहुंच गई? घड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बस एक बात और कहता हूं, एक ये है, फरा को लेना, असल को छोड़ना। एक है असल साथ रहे, फरा में हालात के मुताबिक हुज्जत तय करे। बस यही वजह थी, जो 1000 तकबीरें एक रात में बुलंद करता था, बुला के कहा अली आज बिस्तर पे सो जाओ। या रसूल अल्लाह, आपके बिस्तर पर मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाए कहां? शाह अब्दुल अजीज ने लिखा कि पहला सजदा शुक्र है जो खाक पर अली इब्न अबी तालिब ने पेशानी रख कर किया है। खतरों से दूर रहने पर शुक्र नहीं किया अली ने, आदा की तलवारों के साए में अली सोएगा। रसूल चले। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में, बढ़ जाऊं आगे, लेकिन बुखल पर तबीयत आमादा नहीं हो रही इसलिए कह देता हूं। तो भाई अली की तो जवानी के दिन है, रसूल खुद तो जा रहे हैं, अली को सुला के जा रहे हैं आदा के नरगे में। अब पहला मारूजा हाथ बांध कर मौला से अर्ज करूं, मौला आज आप सो जाएंगे बिस्तर पर तो वो रात भर की नमाजों का क्या होगा? कहा तू जानता ही नहीं नमाज किसे कहते हैं? जिसके हुक्म पे नमाज पढ़ा करता था उसी के हुक्म पे आज सो रहा हूं। यह इबादत, यह इबादत। अच्छा, तो रसूल चले। अब हुआ क्या? रसूल ने मट्टी उठाई और एक तश जितनी मट्टी उठाई, हाथ में लिया, मुट्ठी भरी। वजअलना, ये सूरह यासीन की आयत है, दुश्मन से बचने के लिए। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम, नजरबंदी के लिए। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये कह के मट्टी फेंकी। जिस जिस को मट्टी के जर्रे लगे उसको रसूल नजर नहीं आए। अभी तो उस दिन से कह रहे हैं रसूल नूर नहीं है। समझ गए अजीजों? रसूल की नूरानियत सिर्फ उसको नजर नहीं आती जिसको उस मट्टी के जर्रों ने छू लिया है। अच्छा, अली बिस्तर पर सो रहा है। सोचता ये हूं कि जहां एक मुट्ठी ली थी मट्टी की, कुछ ज्यादा मट्टी ले लेते, अली को भी साथ लेकर जाते। कहा नहीं, तू नहीं जानता, मकसूद यही है मैं जाऊं। अली बिस्तर पे सोए इसलिए कि कुरान में आयत अभी आई है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसको ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। मैं जानता हूं मुझको कोई खुदा नहीं कहेगा, अली को खुदा कहेगा। चाहता हूं दुनिया अली को सोता हुआ देख कर समझ जाए बंदा सोता है, अल्लाह नहीं सोता।
اب تقریباً 19 منٹ باقی ہیں، تو دیکھیں اب اس سے زیادہ وضاحتوں کا وقت نہیں. اس لیے یہ امر ضروری تھا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ عقل و فکر کو کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ جب عقل و فکر رہے گی تو تم کو انسانیت کی توقیر یاد رہے گی. گزشتہ 2 نشستوں میں نے آپ کو عظمت انسان ہی پر معروضات پیش کیے ہیں، اور جب سوچیں گے آپ تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جس بی بی کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہو یا جن ہستیوں کا ذکر تم کرتے ہو، ان ہستیوں کا ذکر کرنا کوئی آسان بات ہے؟ مشکل بات ہے. کیوں مشکل بات ہے؟ اس لیے مشکل بات ہے کہ منزل نقص پر بیٹھ کر منزل کمال کو پہچانا نہیں جا سکتا. کوئی بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ ضعیفی کیا ہوتی ہے. ضعیف جانتا ہے بچپنا کیا ہوتا ہے، اور پھر شخصیتیں بھی وہ جو اس وقت سے ہیں جب وقت نہ تھا. ہم تذکرہ کریں گے شہزادی عالم کا، تاریخ سے کریں گے. تاریخ نے بی بی کی پیدائش کو اس دنیا میں دیکھا ہے، لیکن بی بی کب سے ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کب سے ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو پہلے ہو وہ ضرورت ہے، جو بعد میں ہو وہ ضرورت مند ہے. اب بی بی کب سے ہے یہ اس روز سمجھ میں آیا جب سورہ احزاب کی 33ویں آیت نے آواز دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مجھے بہت دیر لگی ترجمے تک آنے میں، لیکن الحمدللہ اب تمام فاؤنڈیشن تیار ہے، اس لیے آسانی ہوگی آگے بڑھنے میں. اللہ کا ارادہ یہ ہے، یہیں ٹھہرتے ہیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے. میں نے کل عرض کیا تھا اللہ کی ہر صفت عین ذات ہے. آپ کی ہر صفت زائد بر ذات ہے. زائد بر ذات میں ہوتا یہ ہے کبھی ارادہ ہے کبھی ارادہ نہیں ہے. مثال لوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے یکایک 8 بج گئے، آپ کھڑے ہوئے اپنے مقام سے، آپ نے کہا میں وضو کروں گا، تیاری کروں گا، کپڑے تبدیل کروں گا. کیا ارادہ یہ ہے کہ مجلس میں جاؤں؟ مجلس میں آ گئے، سکون سے آپ سماعت کر رہے ہیں، مجلس ختم ہوئی، اب آپ یکایک کھڑے ہوئے، بھئی اب کیا ارادہ ہے؟ کہا واپس جاؤں گا گھر. یہی ہے نا؟ کیا مطلب ہے؟ جب آنے کا ارادہ کیا تو ایک حالت تھی، جب جانے کا ارادہ کیا دوسری حالت تھی. حالتوں کے آنے اور جانے کو تغیر کہتے ہیں، یعنی ہر ارادہ کرنے والے کے حال میں تغیر ہوتا ہے. اللہ وہ ہے جس میں تغیر نہیں ہوتا. ارادہ پھر بھی کر رہا ہے. بھائی یہیں ٹھہر جائیے ذرا، ایک بات اور سوچ لیجئے. میں گفتگو کر رہا ہوں، خطابت کر رہا ہوں، ہمیشہ سے نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہر آدمی جو کام کرتا ہے ہمیشہ سے نہیں کرتا. عمر کے حصے پہ پہنچتا ہے جاب شروع کر لیتا ہے، عمر کے حصے پر پہنچتا ہے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. یعنی انسان کبھی کام شروع کرتا ہے کبھی کام ختم کرتا ہے. اللہ ایسا نہیں، کبھی شروع کرے کبھی ختم کرے. جو کر رہا ہے اول روز سے کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا. وہ پانی برساتا تھا، پانی برساتا ہے، پانی برساتا رہے گا. وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق دیتا رہے گا. جس روز سے وہ ہے رزق دے رہا ہے. اس لیے کہ اگر بعد میں کرے تو تغیر آ جائے. اب آیت پڑھو. اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے.
اللہ کبھی کام کا آغاز نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے جب سے ہے اس کا ارادہ یہی ہے کیا؟ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. تو اہل بیت ہوں گے تو ارادہ ہے نا. تو اب تک تو گفتگو یہ تھی اللہ کب سے ہے، اب پوچھ رہا ہوں اہل بیت کب سے ہے. نہیں، اسی لیے ایک بات کو ذرا سمجھتے جانا. عربی زبان میں جس چیز کے تعارف میں کنتو آ جائے اس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ حدیث قدسی پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کنتو کنزم مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی نا. اللہ کب سے ہے نہیں پتا، کیونکہ کنتو کہا نا اس نے، بس ہوا. میں تھا، خزانہ تھا، کب سے تھا ہمیں نہیں معلوم. کنتو کنزم مخفیہ، آواز دی آقائے دو جہاں نے، کنتو نبیہ. تو نبی کب سے ہے ہم کو نہیں معلوم. طے ہو گیا اللہ کا اور نبی کا. علی کب سے ہے کہ ٹھہرو غدیر کا میدان آیا، فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اس کا ارادہ یہ ہے کہ ان سے رجس کو دور رکھے. ایک لمحہ میں نے کہا کہ جو پہلے ہے وہ ہے ضرورت. اللہ سب سے پہلے ہے نا، تو اللہ تو سب کی ضرورت ہے نا. اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے بھی؟ صرف اللہ ہے یا محمد و آل محمد کے انوار ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نا. ٹھیک ہے؟ کسی سے آپ کو کچھ کہنا ہو تو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو رجس ہے وہاں پر. تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ رجس کو دور رکھے؟ ضرورت تھی اس بات کی کہنے کی؟ پھر کیوں کہہ رہے رجس کو دور رکھے؟ ذرا سمجھتے چلتے ہیں. دیکھو یہ اس امر کا جواب ہے. آج تک ملت یہ کہہ رہی ہے والقدر خیرہی والشرہی من اللہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. جب وہ عین خیر ہے تو شر کیسے بن گیا؟ اس کے ہاتھوں سے شر نہیں بن سکتا، خیر ہی بن سکتا ہے. وہ جو کریٹ کرے گا نا وہ علم ہوگا، جیل نہیں ہو سکتا. تیسرا جملہ دیتا ہوں، وہ جو خلق کرے گا وہ عقل ہوگا، حماقت نہیں ہو سکتا. ہو پھر کہا کیوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب آدھا چند منٹ بڑھ جائیں گے آج. دوبارہ میں چاہ رہا تھا کہ نہ ہو ایسا، اگر اجازت ہو، ورنہ یہاں بھی ختم کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیے ایک مرتبہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس سے کیوں دور کرے؟ اچھا ہاں بات کی کر رہا تھا والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی. اب یہ روایتیں دیکھنا جا کر، وہ جمہور میں اللہ نے خیر بنایا، اللہ نے شر بنایا، اللہ نے شیطان. ان کو پتہ نہیں شیطان ہے کیا. خدا کی قسم قرآن نے نام نہیں لیے، بڑا احسان قرآن کا نام نہیں لیے، ورنہ ان کو پتہ نہ چلتا. جو سر پہ اٹھا کے پھر رہا ہے قرآن کو، قرآن اسی پہ لعنت بھیج رہا ہے. وہ عین خیر ہے، اس سے خیر بنے گا. پھر شر کیسے بنتا ہے؟ بہت جلدی سے گزر جاؤں گا. دیکھو دو قسم کے امر ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں امر وجودی اور ایک کو کہتے ہیں امر عدمی. امر وجودی، امر عدمی.
امر وجودی وہ جس کو کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے، جس کے ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے وہ ہے امر وجودی، اور جس کے ہونے میں کچھ کرنا نہ پڑے اس کو کہتے ہیں امر عدمی۔ سائنس جاننے والے حضرات کے لیے گرمی اور سردی دو اصطلاحیں تم بولتے ہو، اور شکاگو میں تو بہت اچھی طرح واقف ہوں گے اس سے، لیکن یاد رکھنا سردی کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ امر معدومی ہے۔ امر وجودی گرمی ہے، ٹیمپریچر کے نہ ہونے کو کولنگ کہتے ہیں۔ اور سمجھاؤں، دیکھو حال میں آپ آئے، اندھیرا تھا، آپ چاہتے ہیں روشن ہو جائے، آپ نے سوئچ آن کیا، لائٹ آن ہو گئی، حال روشن ہو گیا۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے تو بٹن آن کرنا پڑا، اگر اندھیرا کرنا ہوتا تو کچھ کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں نا، وہ خود بخود ہوتا ہے۔ بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، مدرسے بھیجو، لیکن اگر جاہل رکھنا ہو، معاف کرنا اس مثال کے لیے، تو کچھ کرنے کی ضرورت۔ ویسے مدرسوں میں بھی یہ کام ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کس کس المیہ کا ماتم کریں۔ اچھا، تو جس کے نہ ہونے سے ہو جائے وہ ہے امر عدمی، وہ خیر بناتا ہے، خیر بھیجتا ہے، خیر کو کریٹ کرتا ہے۔ جب تم خیر کا دامن چھوڑ دیتے ہو تو شر بن جاتے ہو۔ ہم شر نہیں بناتے، تم چھوڑتے ہو شر بن جاتے ہو، بس یہی وجہ تھی۔ اب یہ نوجوان یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچہ بڑا مومن ہے، ممبر کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں، توجہ سے سماعت کرتے ہیں اور نہایت متشرع ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک اور خوبی ان میں ہے، یہ چور بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تعریف ہے؟ میرے ساتھ رہیے، بھولنے نہیں پائیں گے وہ مثال دے رہا ہوں، میرا تعلق ہی درس و تدریس سے ہے۔ آپ کہیں گے یہ کوئی تعریف ہے؟ کہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے لوگوں کے کام آنے والے آدمی ہیں، اور کسی بینک میں انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا۔ یہ نہیں ہوتی نا تعریف؟ کبھی تم نے سوچا بس اتنا کہتے بھیج رہا ہوں اس کو جو کرار ہے، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، اتنا کافی نہیں تھا؟ کہتے ہیں کرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ علی کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ماحول کو ظاہر کر رہے تھے۔ جب چوروں کی بہتات ہو جائے تو کہنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی عزیزو؟ اب آیت پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رجس اس وقت تھا نہیں، معیار بنایا ہم نے رجس کو پہچاننے کا، اہل بیت سے رجس دور ہے۔ اب اگر پہچاننا چاہو اہل بیت کون ہے، جو رجس سے دور ہے، اور جاننا چاہو رجس کیا ہے، جو اہل بیت سے دور ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم چاہتے ہیں تم سے رجس کو دور رکھیں۔ تو عزیزو رجس نہیں تھا، وہ رجس نہیں بناتا ہے، لیکن جب تم اہل بیت کا دامن چھوڑ دیتے ہو، بس اسی حقیقت کو تو اللہ کے رسول یاد دلا رہا تھا۔ بس میں نے ختم کر دی گفتگو، وقت بھی تمام ہو گیا، کل یہیں سے شروع کریں گے۔ تو اسی حقیقت کو تو یاد دلا رہا تھا اللہ کے رسول، مدتوں مہینوں در زہرا پہ آ کے رسول کہتا رہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سلام ہو تم پر اہل بیت۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد فرماتے تھے حل لی اذن ان ادخل بیتکم، کیا مجھے اجازت ہے زہرا تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ سمجھ رہے ہو عظمت زہرا؟ یہ خاتم النبیین ہے،
जिसके इशारे पर चांद शर्मा के कट जाए, इजाजत लिए बगैर खाने जहरा में दाखिल नहीं होता। और तुमने सुन रखा है कि मलकुल मौत भी सैयदा की इजाजत के बगैर घर में दाखिल नहीं होता। लेकिन बीवी, मैंने कल अर्ज किया था, जहां फजाइल में कमाल पर है ना, वो मुसीबत भी इतनी बड़ी है। मैं मसाइब तूलानी नहीं पढ़ा करता। क्यों? किसी आम बहू बेटी के साथ कुछ हो जाए ना तो कितना मुश्किल होता है बयान करना, जो रसूल की बेटी हो। मेरी जबान में कुव्वत गोया ही नहीं है। बस जितना कहूं इतना सुन लेना और फिर तसव्वुर करना और कोशिश करना मुझे जुमला या ऐसे अल्फाज न बोलने पड़े जिससे दिल पर चोट लगे। ये सादात की जद्दा है, ये रसूल की बेटी है, ये 12 इमामों की मां है, चक्कियां भी पीसती है, हसनैन का चूल्हा भी झुलाती है, घर के काम काज भी करती है, थक जाती है। नमाज ज़ोहर पढ़ी अल्लाह के रसूल ने, दुआ की, परवरदिगार मेरी बेटी फातिमा ज़हरा थकन से बेहाल हो जाती है। दुआ मुस्तजाब हुई। ऐ हबीब, हम सैयदा पर थोड़ी देर के लिए नींद को गालिब कर देते हैं। नमाज ज़ोहर पढ़ा के अल्लाह के रसूल दरे ज़हरा पे आया। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादन रसाला, हल यज़ुन अन अदखुल बैतकुम। फिजा दरवाजे पे आई। अलैकुस्सलाम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, लेकिन बीबी सो रही है। अच्छा, ज़हरा सो रही है? हाँ या रसूल अल्लाह, हम देख रहे हैं तस्बीह के दाने गिर रहे हैं, गिराने वाला नजर नहीं आ रहा। झूला हिल रहा है, हसनैन का झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा। चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता, और सैयदा सो रही है। या रसूल अल्लाह, आइए, अंदर आइए। शिद्दत की गर्मी थी उस रोज, शिद्दत की गर्मी थी उस रोज। क्या नहीं, जब तक सैयदा इजाजत न दे मैं घर में नहीं आऊंगा। अब रवायत के अल्फाज हैं, किसी ने 3 घंटे लिखा, किसी ने 4 घंटे सैयदा के दरवाजे पर अल्लाह के रसूल खड़ा रहा। शिद्दत की गर्मी थी, पसीने से शराबोर होता रहा। फिजा ने कहा, इजाजत हो तो मैं बीबी को जगा दूं? कहा नहीं, उसने नींद गालिब की है, न जगाना। अच्छा या रसूल अल्लाह, फिर आप दौलतरा तशरीफ ले जाएं, बीबी उठेंगी तो मैं आ जाऊंगी आपको खबर देने। कहा नहीं, इस पर भी वो नाराज हो जाएगा। रिज़ाए परवरदिगार पेश निगाह है। देर हो गई, रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हो गए। कि ऐसे में जब सैयदा की आंख खुली, फिजा को दरवाजे की तरफ जाते और आते देखा। फिजा, क्या बात है? फिजा कहती है, बीबी, आपके बाबा बहुत देर से दरवाजे पे खड़े हैं। बस बीबी चली है इस तरह जैसे नशे में पानी आता है। दरवाजे पे गई, बाबा को अंदर लाई, अपनी चादर तथीर से बाबा का पसीना पोंछती जाती है, रोती जाती है, कहती है, बाबा ऐसे भी कोई करता है? इतनी देर तक मेरा बाबा दरवाजे पर खड़ा रहा। रसूल अल्लाह फरमाने लगे, बीबी इसलिए दरवाजे पे खड़ा रहा, उम्मत देख ले, मैं इस दरवाजे पर 3 घंटे तक खड़ा हूं, इस दरवाजे पर आग लेकर ना आना। इस दरवाजे को गिराने की धमकी न देना। बस अज़ादारों,
फलक कज रफ्तार की गर्दिश, वक्त बदला दरवाजा यही, लेकिन आज आलम अजीब था, हुजूम दरवाजे पर जमा था, आग लगाने की धमकी दे रहा था। रसूल की बेटी घर के अंदर से लोगों को रसूल से कुर्बत व कुराबत याद दिलाकर इस फेज से रोक रही थी। हुजूम न माना। फिर क्या हुआ सुनोगे? दरवाजा गिरा, बतूल का पहलू शिकस्ता हुआ, बाजू जख्मी हुआ। जितने रोज तक बीवी रही है ना, 75 रोज या 90 रोज, हाथ में तस्बीह नहीं ले सकती थी। अली के गले में रस्सी डाली, खींचते हुए ले जा रहे थे। ज़हरा कह रही थी, कल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दूंगे। खोले नहीं ज़हरा ने बाल, बस कहा था। रावी कहता है दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि अगर कोई चाहता तो दीवारों के नीचे से गुजर सकता था। बीवी अभी इतना ही कहा ना, सर के बाल खोल दूंगी, दीवारें बुलंद हो गई। बीवी जरा करबला में आके देखो, कुफा शाम के बाजार में आके देखो, इन्ना बनाते आफिल करबला खरजना मिनल खया